بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آدمی لمبے سفر سے رات کو اپنے گھر میں نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر والوں پر تہمت لگانے کا موقع پیدا ہو۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1870 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں گھر سے غائب ہو جائے، عرصہ دراز گھر جائے تو رات کو اپنے گھر نہ آیا کرو۔ حدیث مبارکہ 1871 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو اپنے گھر پہنچو تو گھر والوں کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ عورت جس کا خاوند غائب تھا آسرا لیے یعنی پاکی کر لے اور اس کے بال بکھرے ہیں کنگھی کر لے۔ اگر عورت کو ایام خیز میں طلاق دی جائے تو یہ طلاق بھی شمار کی جائے گی یا نہیں؟ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1872 سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی جبکہ وہ حائضہ تھی۔ میرے والد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے حکم کرو کہ اس سے رجوع کر لے، پھر اسے پاک ہونے تک روکے رہے، پھر جب اسے ایام خیز آئے اور پاک ہو جائے اس وقت چاہے اسے روکے اور چاہے تو اسے ہم بستری سے بھی پہلے طلاق دے دے۔ یہ ہے وقت عدت جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے عورتوں کو اس وقت طلاق دی جائے۔ صحیح حدیث مبارکہ 1873 صحیح بخاری شریف سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایام خیز میں جو میں نے طلاق دی تھی وہ میرے حق میں ایک طلاق شمار کی گئی۔ اگر کوئی شخص طلاق دے تو کیا مرد کو طلاق دیتے وقت عورت کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب ہے 1874 صحیح بخاری شریف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جون کی بیٹی نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو وہ کہنے لگی، میں تجھ سے اللہ کی امان چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تو نے بہت بڑے کی امان مانگی، جا اپنے رشتہ داروں میں مل جا۔ حدیث مبارکہ 1875 صحیح بخاری شریف ایک دوسری روایت میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت دختر جوں کے پاس گئے اور اس کے ہمراہ ایک دائیہ اس کی دودھ پلانے والی بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اپنا نفس تو میرے حوالے کر دے۔ اس نے جواب دیا کہ کہیں ملکہ بھی بازاری لوگوں کو اپنا نفس ہبہ کر سکتی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر اسے تسکین دے۔ وہ بولی کہ میں تجھ سے اللہ کی امان چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے بڑے پناہ دینے والے کی امان مانگی۔ پھر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو سعید، اپنے 2 کپڑے رزاقی پہنا کر اس کے کنبہ والوں کے پاس پہنچا دے۔ جو شخص 3 طلاق دینا جائز رکھتا ہے، اور سوال ہے اس کا جواب ہے 1876 صحیح بخاری شریف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رفاعہ قرظی کی بیوی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے رفاعہ نے طلاق دی، پھر طلاق بائنہ یعنی رجعی ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر قرظی سے نکاح کیا، پھر وہ نامرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تو رفاعہ کے پاس لوٹنا چاہتی ہیں تو نہیں لوٹ سکتی جب تک وہ عبد الرحمن تیرا مزہ نہ چکھ لے اور تو اس کا مزہ نہ چکھ لو گے۔ اللہ کا فرمان، اے نبی، جو چیز تیرے واسطے حلال ہے اسے تو حرام کیوں کرتا ہے؟ سورہ تحریم
حدیث مبارکہ 1877 ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد بہت مرغوب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ عصر کی نماز پڑھ کر اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے اور ان میں سے کسی سے بوس و کنار بھی کرتے۔ ایک دن ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور معمولی سے زیادہ ٹھہرے رہے۔ اس سے مجھے حیرت آئی اور میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کسی نے مجھ سے کہا کہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کی کسی عورت نے شہد کا ایک ڈبہ بطور تحفہ بھیجا تھا، انہوں نے وہ شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ میں نے کہا واللہ میں تو کچھ حلیہ کروں گی۔ میں نے ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے تو تم کہنا کہ شاید آپ نے معافیر کھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے انکار کریں گے، پھر تو یہ کہنا کہ یہ بدبو آپ کے منہ سے مجھے کیسی آتی ہے۔ جب وہ تجھ سے کہی کہ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد پیا ہے، تو تم کہنا کہ شاید اس شہد کی مکھیوں نے درخت عرفت کا رس چوسا ہوگا، اور میں بھی یہی کہوں گی، اور اسے صوفیہ تم بھی یہی کہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دروازے پر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ میں نے تیرے خوف کے باعث اس بات کے کہنے کا جو تو نے مجھ سے کہی تھی ارادہ کر لیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے معافیر کھایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ وہ بولی پھر آپ کے منہ سے مجھے بدبو کیسی آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے حفصہ نے تھوڑا سا شہد پلایا ہے۔ وہ بولی شاید اس کی مکھی نے عرفت کا رس چوسا ہوگا۔ جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا، اور جب صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، اور جب آپ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ تشریف لے گئے تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پینے کے لیے شہد لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شہد کی حاجت نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پینے سے محروم کر دیا ہے۔ میں نے کہا ارے جب چپ رہو کہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے خبر ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔